نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید پڑھنے سے اور خاص طور پر اس کا مفہوم، ترجمہ، تفسیر پڑھنے، سمجھنے، سننے سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اول مخاطب صحابہ کرام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات اور قرآن پاک کے احکامات کے یہ اول مخاطب ہیں، تو یہ اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام بہت بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور یہ آزمائشیں جن سے اللہ نے صحابہ کرام کو گزارا ہے، تو ہر دور میں اللہ کے ساتھ جو لوگ اپنے تعلق کو جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسلام کو اپنا دین، اپنا مذہب کہتے ہیں، تو اس طرح کی آزمائشوں سے انہیں بھی گزرنا پڑے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آزمائش کی نوعیت الگ الگ ہوگی۔ آزمائش سب کی یکساں نہیں ہوتی ہے، اور وہ جب آزمائش کے بھنور میں انسان آتا ہے تو اس وقت اللہ پاک اس کو ایک شعور بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے شعور نہیں ہوتا، اسے ایک شعور بھی اللہ دیتے ہیں۔ جیسے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک ہونے والے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بالکل باریک چونٹی کی شکل میں تھے، اور اللہ نے ان سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ الستو بربکم،
تو اب ہم سوچیں گے یار وہ باریک چونٹی کی شکل میں اتنا چھوٹا سا کوئی بچہ ہو وہ کیا جواب دے گا، لیکن جب اللہ نے سوال کیا تو اللہ نے اس سوال کے جواب کا شعور بھی ان میں رکھا تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ بندے کو مکلف بنائے اور اس کو وہ شعور نہ دے، وہ استطاعت نہ دے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اللہ اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مکلف بناتے نہیں۔ تو جب اللہ پاک اپنے تعلق کے سلسلے میں کسی کو آزماتے ہیں تو اس وقت اس کو شعور ضرور دیتے ہیں، اسے اس کا ایک احساس ہوتا ہے کہ یہاں اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر اس پر اللہ کی ذات کا یقین غالب آ جائے اور اللہ کی طاقت کا یقین غالب آ جائے کہ بھئی اللہ میرے ساتھ ہوگا تو دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے، اور اگر میں نے اللہ کو چھوڑ دیا اس موقع پر اور ذرا کمزوری دکھائی تو پھر سمجھیں کہ میں جب اللہ کی نظروں سے گر جاؤں گا تو پھر مجھے کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے ہی تو دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کہ اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور نظر کرم مجھ پر نہ ڈالی تو لنکونن من الخاسرین، پھر مجھے کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو صحابہ اکرام جن آزمائشوں سے گزرے تو قرآن کریم نے ان آزمائشوں کو بیان کر دیا۔ اب ہم جن آزمائشوں سے گزریں گے ہمارے لیے تو قرآن تو اترے گا نہیں کہ اسے بیان کیا جائے، ہم تو اپنی آزمائش کو خود سمجھیں گے، اللہ سمجھیں گے، اور شاید کوئی سمجھے ہی نہ، کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ دور یہ کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہلاتا ہے، خواہ وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، غیبت کرے، برائی کرے، نماز نہ پڑھے، کوئی کام نہ کرے، لیکن کہتا ہے ہوں میں اچھا مسلمان۔ ایسے لوگوں کو تو پھر اللہ ہی نے پوچھنا۔ تو صحابہ کرام کا تو ایک نمایاں اور ان کی انفرادیت اس میں بھی ہے کہ وہ جن آزمائشوں سے گزرے، جن حالات سے گزرے، قرآن کریم نے ان حالات کو بیان کیا۔ اب یہاں کیا آزمائش ہے، کیا حالات ہیں، تو جو ساتھی سورہ توبہ کے درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سورہ توبہ سن 10 ہجری میں، سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو جو لوگ مکہ کے اندر، کچھ تو وہ تھے جو کافر رہ رہے تھے ابھی مختلف قبائل میں، اور کچھ مسلمان بھی تھے جو کافروں کی آبادیوں میں رہ رہے تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے کافر، ان میں بھی رہ رہے تھے، ان علاقوں میں ان کے کاروبار بھی تھے، ان کے گھر بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اللہ نے سن 9 ہجری میں کافروں کے ساتھ اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات سے بریت کا، بری ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہمارا اب ان مشرکوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ نہ اللہ کا کوئی تعلق ہے نہ اللہ کے رسول کا کوئی تعلق ہے۔ ان کافروں کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے کی مہلت دے دی، کہا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمہیں 22 سال کی مہلت ملی ہے، مزید تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، سوچ سمجھ لو، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو تو فرمایا فإخوانکم، پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کو اپنے گلے لگا لینا، اور جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا ہے اس کو دل سے نکال دینا، اور اگر 4 مہینے کی مہلت کے باوجود یہ پھر بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے
مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے، قرآن پاک کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے، تو اللہ نے فرمایا پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر تم میں سے بھی کوئی بندہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے، مسلمانوں کے کچھ ایسے راز بتا دے کہ جن سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا، فرمایا کہ پھر اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بھلے وہ بظاہر کلمہ پڑھتا رہے، جو بھی کرے۔ پھر واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو یہاں پر خطاب ہے، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء۔ اب ایک خیال رکھنا کہ اپنے ایسے آبا و اجداد اور بہن بھائیوں کو اپنا دلی دوست مت بنا لینا کہ جو ایمان پر، اللہ اور اس کے رسول پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، جو ان سے دلی دوستی رکھ لے گا، فاولئک هم الظالمون، تو پھر وہ بھی ان کی طرح اللہ کے نزدیک ظالم شمار ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا اس آیت سے، اگلی آیت بھی اس طرح کی ہے کہ قرآن پاک رشتوں کی محبت سے منع نہیں کر رہا، رشتوں کے ساتھ تعلق سے منع نہیں کر رہا، اس لیے کہ قرآن پاک اور دین اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ دنیا میں آگ لگانے کے لیے نہیں آیا، آگ بجھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا، رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ یہ زخم لگانے کے لیے نہیں آیا، زخم مٹانے کے لیے آیا ہے۔ بس اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ رشتے جس نے پیدا کیے ہیں، یہ دنیا جس نے بنائی ہے، ان رشتوں کے سلسلے میں تمہیں جس نے بند کیا ہے، جوڑا ہے آپس میں، اس کا بھی خیال رکھو، بیچ میں اس کی باتوں کا بھی خیال رکھو۔ ان کا تو احترام ہے کہ محبت سے نہیں منع کیا، کیونکہ ان رشتوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، کنبے قبیلے کی محبت، مال کی محبت اللہ نے خود انسان کے اندر رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، قرآن کریم میں اللہ نے بتایا، اور یہ محبتیں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ اگر یہ محبتیں اللہ پاک دلوں میں نہ ڈالتا تو پھر ان چیزوں کے حقوق کی ادائیگی بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتی، کیونکہ حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی جب دل کے اندر محبت اور احترام ہو۔ اب مال کی محبت دل میں ہے تو ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں مال کی محبت نہ ہوتی تو ہم جاتے کہیں کوئی چیز خریدتے اور اپنا پرس وہیں پر بھول کے آ جاتے، تو یاد ہی نہ رہتا۔ یا ہوتا یہ ہے کہ جناب کوئی چیز خریدتے ہیں، پھر دوبارہ پرس کو 2-3 مرتبہ چیک کرتے ہیں جیب میں واپس رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیونکہ مال کی محبت دل میں ہے۔ تو اللہ نے مال کی محبت دل میں اس لیے ڈالی کہ ہم اس مال کی حفاظت کریں، اس لیے نہیں ڈالی کہ مال کے خاطر اللہ کو چھوڑ دیں، اس لیے نہیں ڈالی کہ مال کے خاطر اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں، اس لیے اللہ نے مال کی محبت دل میں نہیں ڈالی کہ مال کے خاطر ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کے حقوق کو ہم برباد کریں، اس لیے اللہ نے مال کی محبت نہیں، مال کی محبت محض اس لیے ڈالی کہ ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں، اپنی ضرورتوں پہ خرچ کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ یہی رشتوں کی محبت ہے کہ ماں باپ کی محبت ہے۔ پھر ماں باپ کے دل میں آپ دیکھیں، ہر انسان کو زندگی کے الگ الگ موسم میں اس کے لیے کوئی رشتہ اہم ہوتا ہے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کا رشتہ اہم ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اس کے لیے اپنی اولاد کا رشتہ اہم ہو جاتا ہے، بیوی کا رشتہ اہم ہو جاتا ہے، اور جب پھر اس کو باہر معاشرے کے اندر
سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر اپنے کنبے قبیلے کا رشتہ اہم ہو جاتا ہے، جو اس کو سپورٹ گروپ چاہیے معاشرے میں رہنے کے لیے، تو اس کے لیے اپنے دوست سپورٹر بڑے اہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان رہائش کے لیے اس کو گھر اس سے بڑا اہم ہو جاتا ہے، جب تجارت کرتا ہے تو تجارت بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، جب اس کے پاس مال آتا ہے مال کی حفاظت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو قرآن نے گنوایا اور فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آپ یہ فرمائیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، کن کے لیے؟ بچوں کے لیے آبا و اجداد، جب انسان بچہ، وابناؤکم، جب شادی ہو گئی اب اولاد تمہیں زیادہ محبوب ہے، واخوانکم، جب انسان کو سپورٹ چاہیے پھر بھائی ہیں بہن ہیں، وازواجکم، بیویاں، وعشیرتکم، کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کے جمع کیا کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، ومساکن، اور تمہارے گھر، ترضونہا، جسے تم پسند کرتے ہو۔ بعض گھر ایسے ہوتا ہے کہ انسان رہ رہا ہوتا ہے لیکن پسند نہیں ہوتا، چاہتا ہے میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، لیکن بعض ایسے گھر ہوتے ہیں کہ ان کے علاقے کی وجہ سے یا گھر کی کشادگی اور خوبصورتی کی وجہ سے وہ گھروں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو احب الیکم، زیادہ محبوب ہیں، یعنی کہ محبوب تو ہے، تم نے بنایا گھر بنایا، اس سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، لیکن زیادہ محبت نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، زیادہ نہ ہو جائے، اس کو ذرا دیکھتے رہنا۔ اب صحابہ اکرام کے لیے تو یہ آیت مبارکہ جس کانٹیکس کے اندر نازل ہوئی وہ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ جو وہاں رہ رہے تھے ان کو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں یہ رشتہ دار اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تم ان کی طرف مائل ہو گئے تو آہستہ آہستہ تمہارے دلوں سے بھی ایمان نکل جائے گا، تو لہذا سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ تم ان علاقوں کو چھوڑ دو، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاؤ یا مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے کاروبار کی محبت میں اور اپنے رشتہ داروں کی محبت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ بعض مرتبہ جب ایسی باتیں قرآن میں آتی ہے تو اس وقت کا جو نقشہ ہے وہ ذہن میں آتا نہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام کی اکثریت وہ تھی، آپ تاریخ پڑھیں گے، جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن یہ جو آیتیں اتری ہیں یہ صحابہ کی اکثریت کے بارے میں نہیں، یہ چند لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ پاک کے یہاں ایک بندہ بھی بڑا قیمتی ہے، ایک بندے کا ایمان بھی بڑا قیمتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ایک مرنے دیں، یہ ہے وہ ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہ اگر ایک بندے کے قتل میں پورا گاؤں بھی شریک ہوگا تو اسلام ان پر بھی حدود حد جاری کرے گا۔ ایک بندے کی جان، ایک بندے کا مال اللہ کو بڑا، اللہ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضا کر رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عبداللہ دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، سنو توجہ کے ساتھ۔ اس وقت آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کیا، فرمایا کہ بیت اللہ تیرے در و دیوار، تیری فضا، تیرے ارد گرد اللہ کی رحمت بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو تجھ سے زیادہ اللہ کی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہم بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اللہ کرے یہ ہمارے دلوں میں رہے، اچھی چیز ہے، ایمان کا جز ہے،
لیکن اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جس طرح بیت اللہ کی محبت، بیت اللہ کا احترام ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے دلوں میں ایک مسلمان کا احترام بھی ہو، ہمارے دلوں میں ایک مسلمان کی جان کا احترام بھی ہو، ہمارے دلوں میں ایک مسلمان کے مال کا احترام بھی ہو۔ ہم کسی مسلمان کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں، ہم کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنے عمل سے ہمیں اس چیز کی اہمیت سکھائی ہے کہ ایک مسلمان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام کہیں سے آ گئے، تو میں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اس میں سے ایک غلام مجھے دے دیں گھر کے لیے، خدمت کے لیے۔ آپ نے فرمایا لے لو جو تمہیں چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، جو آپ میرے لیے پسند کریں میں ان میں سے کون سا لے لوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو اس طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں نے دیکھا تھا یہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نمازی کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، تو آپ اس کو لے جائیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جانے لگے تو آپ نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا کہ علی یہ نمازی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو مارنا مت اور کوئی اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی مت کرنا، اس لیے کہ نمازی ہے۔ تو آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک نمازی کو عزت دلائی، تو ہمیں بھی تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ جن کو آپ نے عزت دی ہم ان کی عزت کریں، جن کا آپ نے احترام کیا ہم ان کا احترام کریں، جن سے آپ نے محبت کا کہا ہم ان سے محبت کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا، محبتوں کا امتحان رکھا ہے کہ جب ان رشتوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی اجتماعی بات آتی ہے، کوئی اجتماعی معاملہ آتا ہے، تو تم نے وہاں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو ترجیح دینی ہے۔ رشتوں کی محبت میں بہہ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تمہارا کلمہ پڑھ کے تعلق قائم ہوا ہے، وہ تعلق کو کبھی خراب مت کرنا۔ یہ بات ہے۔ تو فرمایا اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کوئی اور حکم لائے۔ اور حکم کیا تھا؟ اور حکم یہ تھا کہ پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کے ایمان کو کالعدم قرار دے دے۔ اگلا حکم ہے کہ تمہارا، اب تو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مت کرو، ورنہ اگلا حکم یہ آ جائے گا کہ جو ان محبتوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو انہوں نے نقصان پہنچایا، ان کا ایمان کالعدم ہے، یہ بھی کافروں کی طرح ہے۔ اگلا حکم پھر یہ آ جائے گا۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ فاسق کیا مطلب؟ کہ جو دنیا کی محبت میں اتنا بڑھ گیا، اب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جس کے دل میں یہ دنیا کو بنانے والے کی محبت ہے، یہ نعمتیں جس نے ہمیں دی ہے اس کی محبت ہے، زندگی ہمیں جس نے دی ہے اس کی محبت ہے، نہیں عقل سے کام لیتا ہے۔ فاسق وہ جو عقل سے کام نہیں لے رہا، وہ صرف اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہتا جا رہا ہے، عقل استعمال نہیں کر رہا کہ کس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے۔ تو عقل استعمال نہیں کرے گا، اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام نے تو ان آیات پر میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا تو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی جو غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہے، حضرت حنظلہ ان کا نام تھا، شادی اور بیوی سے ملاقات ہوئی، اب جناب غسل کی تیاری کر رہے ہیں کہ اعلان کانوں میں پڑ گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا، غسل بھی نہیں کیا، اسی وقت چلے گئے۔
جب شہداء میں ان کو دیکھا گیا تو نہ تو زخمیوں میں نظر آ رہے تھے نہ شہیدوں میں نظر آ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کی لاش نظر آئی اور بڑے عجیب طریقے سے کہ ان کو غسل دیا گیا۔ کسی نے غسل نہیں دیا تھا، پانی ٹپک رہا ہے پورے جسم سے اور ایسے تر و تازہ اور خوشبو آ رہی ہے لاش سے، جیسے کہ کسی نے باقاعدہ غسل دیا ہے اور خوشبو لگائی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اب مسئلہ یہ کہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، تو اس کو کیوں غسل دے دیا فرشتوں نے؟ شہید جو میدان میں شہید ہو جائے اسے پھر غسل نہیں دیا جاتا، اسے کیوں غسل دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں، آپ کے ذہن میں تھا لیکن آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ جب حضور اس کے گھر پہ تشریف لائیں گے تو ان کے گھر میں ان کی کتنی عزت بڑھ جائے گی۔ تو آپ خود تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے آیا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، آپ کے شوہر کو کیوں غسل دیا گیا؟ فرشتوں نے دیا۔ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر جنابت کی حالت میں جہاد میں شریک ہوا تھا، تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجاہد جنابت کی حالت میں تھا تو اسے پھر غسل دیا جائے گا۔ تو اس کا کس کو پتہ چلتا؟ فرشتوں نے اس کو غسل دے کر مسئلہ بھی بتا دیا اور اس کے اعزاز کو بھی بڑھا دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی کیوں؟ انہوں نے اپنے استاد کامل سے یہی سیکھا تھا۔ سیدہ عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ بس اس وقت ہم سے زیادہ آپ کو کسی سے پیار نہیں ہے، لیکن اس میں جب اذان ہوتی تو آپ یوں لگتے جیسے اجنبی ہو، اٹھ کے چلے جاتے، اب پوچھتے بھی نہیں تھے میں کہاں جا رہا ہوں۔ مسلمان کی کیفیت کہ اس کے لیے نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے وہ اس کے لیے اس کی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ بن جائے، وہ اس کی زندگی کی اس کا زندگی کا اثاثہ بن جائے۔ جو چیز اللہ کے لیے لگ گئی، جو وقت اللہ کے لیے لگ گیا، جو قرآن پاک کے پڑھنے سمجھنے میں وقت لگ گیا، اس کے اوپر وہ فخر کرنے لگ جائے کہ بس یار میری زندگی کا قیمتی سرمایہ تو وہی لمحات ہیں جو لمحات اللہ کی رضا کے لیے چلے گئے۔ یہ چیز اللہ، باقی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا سجدے میں گر جائے اللہ کے سامنے اور پوری زندگی سجدے میں رہے، اللہ کی شان میں ایک قطرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ اپنی شان میں محمود ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی عنایات کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتوں کے اندر ہمارا ذکر ہوتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کس طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ پاک عرش پر ان کا ذکر کرتے ہیں، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ان کی محبت ڈالتے ہیں، دنیا میں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، پھر جب وہ مرتے ہیں تو فرشتے ان کی روحوں کو سلام کرتے، کہتے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم میں رہنے والی، آج وقت آ گیا تو اپنے رب کی طرف باہر آ جا۔ تو میرے عزیز دوستو یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، باقی کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی احترام سے یا کسی سے منع کیا، والدین کے ساتھ احترام کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کے ایسے رشتہ دار تھے جو کافر ہوتے تھے، ملنے کے لیے آتے تھے، ان کا بھی احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان کا اکرام بھی کرنا ہے، اس سے منع نہیں، بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی اہمیت ہونی چاہیے، یہ نہ ہو۔ اور یہ ایک فطری بات ہے، یہ کوئی الگ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں جہاد کا ذکر ہے یا فلاں کوئی، جہاد تو سبھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ جہاد تو امریکہ کر رہا،
پوری دنیا میں اپنا حکم بنوا رہا، سب کو جہاں دیکھتا ہے کوئی میری مرضی میری بات نہیں مانتا، ان کو مارنے کے لیے وہ اپنے تمام عملے کو جہازوں کو الٹ کر دیتا۔ تو یہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے نظریات کی حفاظت کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا کون نہیں کرتا؟ یہ فطری چیزیں ہیں، بس یہ ایک احساس ہے اندر کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو جس بندے میں تھوڑی غیرت ہوگی وہ اپنے احساس کو نارمل رکھ سکے گا؟ وہاں اس کا احساس نارمل نہیں رہے گا، وہ فوراً اٹھے گا، اس کی مدد کے لیے آگے جائے گا۔ تو ہمیں پھر اللہ پاک اور اللہ کا رسول ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تو صداقت اور سچائی پہ مبنی ہے۔ آج تو ہمارے سامنے جو سارا مسئلہ آ کر یہاں سے جو سمجھے کہ دینی معاملات بھی ہمارے سامنے آ کر جو آج مخلوط ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے جن کو رہنما بنایا، لیڈر بنایا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی آفیشیل مخلوق سمجھا اور عوام کو شیطان کی مخلوق سمجھا۔ یہ سمجھا ان کو دھوکہ دو، ان کے ساتھ جھوٹ بولو، ان کے ساتھ فراڈ کرو، ایسا میں ان پر جتنا ظلم ہو سکتا ہے ان پر ظلم کرو، یہ شیطان کی مخلوق ہے۔ ہمارے پاس ہونی چاہیے دنیا کی ہر سہولت، ہر نعمت، اس لیے کہ ہم اللہ کی آفیشیل مخلوق ہیں۔ جبکہ انبیاء کا اور صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالا، خلفائے راشدین نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے کہ اس میں تقریباً کوئی 80 سال کا بوڑھا مسجد میں داخل ہوا، نہ اس کے پاؤں میں کوئی جوتا تھا، نہ اس کے سر پہ کوئی ٹوپی اور کوئی رومال تھا، پراگندہ حال۔ مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر صفوں کو چیرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ آپ نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہنے لگا جی بنو سلیم۔ یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو شب خون مار کر اور خون میں لت پت کیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ جی بس اللہ نے آپ کے قدموں تک پہنچا دیا، اللہ نے ہدایت دے دی، وہ مسلمان بن کر کلمہ توحید پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی پیسے ویسے بھی ہیں، کوئی چیز بھی ہے؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دل ہی تھا جو آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنا مامو اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اسلام یہ سکھاتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا جی میں اپنا گھوڑا اس کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی وہ ٹوپی تو امامہ مل گیا، گھوڑا مل گیا، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ تو آپ نے خاموشی سے بس زیر لب فرمایا کہ یہ حال ہمارا بھی ہے، اگر تم 3 دن سے بھوکے ہو تو ہم نے بھی کوئی کھانا وانا نہیں کھایا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور باہر جا کر اس کو کسی کے گھر سے کھانا دلا دو، کھانا کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، بس مسجد کے ساتھ سب سے پہلا جو گھر تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ کہیں اور سے کچھ ملے نہ ملے، یہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو وہاں کھڑے ہو کر آواز لگائی، ہذا ضیف رسول اللہ، ہذا ضیف رسول اللہ، یہ حضور کا مہمان ہے، یہ حضور کا مہمان ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ فاطمہ نے آواز سنی تو فوراً دروازے پر ایک طرف کھڑے ہو کر سلمان سے پورا واقعہ سنا اور پھر اپنی چادر دی، فرمایا وہاں قریب میں
ایک یہودی تھا، شمون اس کا نام تھا، کہا کہ اس کی دکان پہ لے جاؤ اور یہ چادر اس کو دے کر اس کے بدلے اسے تھوڑا آٹا لے آؤ، میں روٹی بنا کے ابھی اس کو کھلا دیتی ہوں۔ آج حضرت سلمان فارسی نے چادر لی، شمون کی دکان پہ پہنچا اور شمون سے کہا کہ جی یہ چادر لو اور اس کے بدلے جتنا آٹا دے سکتے ہو آٹا دے دو۔ شمون دیکھتا رہا، حضرت سلمان فارسی کو بھی، ان کے ساتھ اس بوڑھے مہمان کو بھی اور چادر کو۔ نے پوچھا یہ چادر ہے کس کی؟ کہنے لگا اس میں آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے، میں بیچنے والا ہوں، آپ خریدنے والا ہوں، آپ چادر لیں اور آٹا دیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ چادر ہے کس کی؟ اور کہا کہ یہ چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہے۔ پورا واقعہ سنایا تو شمعون کی چیخیں نکل گئی۔ شمعون نے کہا کہ بس ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ آخری رسول خود بھی سخی ہوگا اور اس کی اولاد بھی سخی ہوگی۔ کہا کہ حضرت فاطمہ کو جا کر بتا دو کہ اس چادر کی قیمت شمعون کیا، پوری کائنات کے خزانے بھی دیے جائیں تو اس چادر کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ آج کے بعد جو چیز چاہیے، شمعون کی دکان، شمعون کا سب کچھ حضرت فاطمہ کے والد کے قدموں پر قربان ہے۔ تو اب دیکھیے اسلام کا یہ اخلاق تھا جو اسلام نے سکھایا۔ میں نے آپ کو بتایا اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں جھانک کر، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت سب سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی محبت ہوگی پھر ہمارے دلوں سے منافقت ختم ہو جائے گی، پھر ہم کسی کو شیطان کی مخلوق سمجھ کر اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے آپ کو اللہ کی افیشل مخلوق نہیں سمجھیں گے، ہم دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھیں گے، بہتر سمجھیں گے اور اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو سارا مسئلہ ہمارے لیے یہاں سے پیدا ہوا کہ جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا وہ اصل تھے شیطان کے نمائندے، انہوں نے ہمارے اوپر سارا مسئلہ الٹ کر کے رکھ دیا۔ اب نہ ہمیں دین سمجھ میں آ رہا ہے نہ دنیا سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں وہ شعور عطا فرمائے کہ جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کو سمجھا تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بلند کیا، عزتیں عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ نے بلند کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔